3 دن باقی رہ گئے امریکی الیکشنز میں، لیکن جو نیشنل پولز اس وقت پریڈکشنز دے رہے ہیں، بائیڈن اس وقت ڈیموکریٹک اس وقت آگے ہیں ٹرمپ سے. جی لیکن یہ کرکٹ کی آخری اوور تک بعض اوقات جس طرح حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. ایج تو انہیں حاصل ہے، زیادہ امکان تو ان کے جیتنے کا ہے، صحیح، لیکن 100% وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. یہ الیکشن ویسے مختلف ہیں اس لیے کہ ٹرمپ ایک خاص طرح کی شخصیت رکھتا ہے اور خاص اس کا ایک مزاج ہے، اور یہ امریکی تھے جو اسے برداشت کر گئے، ورنہ پتہ نہیں کتنا فتنہ پھیلتا. اچھا یہ کئی لحاظ سے مختلف ہیں. 8 کروڑ ووٹ آلریڈی ڈالے جا چکے ہیں الیکشن کے دن سے پہلے. اب یعنی 35-40% ووٹ ڈالنے والے رہ گئے، زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے کرونا کی وجہ سے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب اس کے اچیومنٹس دیکھیں کیا ہیں. وہ جو غیر ذمہ دارانہ اظہار خیال ہے وہ تو خیر اس سے باز نہیں آ سکتا. اس نے شام سے فوج نکالی، شام کی جنگ سے باہر نکلا، عراق سے نکال رہا ہے، افغانستان سے نکال رہا ہے. اکانومی اس نے بہتر کی، اور وہ اس کے نزدیک امریکہ زیادہ اہم ہے. یعنی امریکیوں کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، دنیا بھر کی. فلپائن سے پچھلی صدی کے شروع میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا. اب جرمنی میں، کوریا میں، جاپان میں کہاں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. بحر ہند میں بیڑے ان کے جنگی بیڑے جو ہیں وہ گردش میں رہتے ہیں. اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں، فلوریڈا پہ، مشیگن پہ، ایک دو چند اور ریاستوں پہ منحصر ہے، فلوریڈا پہ بہت زیادہ ووٹ زیادہ ہیں. وہ سسٹم مختلف ہے، ریاست کے ووٹ گنے جاتے ہیں. مطلب فلوریڈا کے جو ووٹروں نے ووٹ ڈال دیے تو وہ پورے جتنے بھی ووٹ ہیں، مطلب 50 ہیں، تو 50 کے 50 فلوریڈا کہ وہ ہیلری کلنٹن کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن 20 لاکھ ووٹ زیادہ تھے، مگر وہ ریاستوں کے ووٹ شمار ہوتے ہیں کہ کتنی ریاستوں نے حمایت کی ہے، اور ہر ریاست کے ووٹ مختص ہیں. وہ جو بھی سسٹم ہے کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. دادا الگور کی باری آپ کو یاد ہے کہ کیا پھٹا پڑا تھا، ووٹ اس کے زیادہ تھے، لیکن ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. تو ابھی بھی ٹرمپ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں الیکشن اچھا یہ تو عجیب آدمی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں ہار گیا تو خیر یہ تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن کو کوئی ہے تو کمزور ملکوں میں بھی الیکشن کمیشن جب اعلان کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. ویسے وہ ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دے چکے ہیں میں امریکہ سے چلا جاؤں گا، اگر میں ہار گیا میں امریکہ سے چلا جاؤں گا. امریکہ سے چلا جائے تو اس کی مہربانی ہوگی. دیکھیے اس کے ووٹر کون ہیں؟ اس کے ووٹر ہیں نیم خواندہ لوگ. وہ نیم خواندہ پاکستان کی طرح نہیں ہے. تعلیم تو وہاں اگر 100% نہیں تو 99% تو ہوگی. مطلب میٹرک پاس لوگ جو ہیں وہ ویسے 12ویں جماعت کو 12 سال کے بعد میٹرک کی سند گوروں میں، متعصب گوروں میں وہ زیادہ پاپولر ہے جی. اچھا کالوں کے لیے اس نے کچھ کام کیا لیکن ان کا ذکر اچھی طرح سے نہیں کرتا. مسلمانوں پہ پابندی لگائی کہ جی مسلمان ملکوں سے لوگ نہیں آ سکتے. یہ کام انڈیا نے کیا یا انہوں نے کیا؟ انڈیا تشدد کو بھی ہوا دیا ٹرمپ نے. تشدد کو ہوا دی، لیکن بہادر اتنا ہے کہ وہ کوریا والے کے پاس پہنچا، بعد بڑے بڑے فیصلے کیے. فیصلہ کرنے کی قوت بہت ہے، لیکن غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے نا وہ کمال. تو پھر بائیڈن صاحب کے کریڈٹ اچھا جو بائیڈن جو ہے، نہیں جو بائیڈن کا تو دیکھیے اگر دور شروع ہوگا، اب تو دیکھیں سارا سیریس پریس جو بائیڈن کے حق میں ہے. اخبارات وہاں پوزیشن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دو، اخبار کی طرف سے لکھا جاتا ہے. اور جو بعد اخبارات یہ نہیں کرتے تھے، اس دفعہ ان میں سے بھی بہت سو نے جو بائیڈن کی حمایت کی ہے. میڈیا جو ہے بالغ نظر طبقہ اس کے خلاف ہے. اب ہوگا کیا اگر جو بائیڈن جیتے ہیں؟ ایران کے بارے میں پالیسی بدلے گی، وہ سکھ کا سانس لے گا، بدل سکتی ہے، نرمی آئے گی. پاکستان کے حق میں ہے ٹرمپ کا جیتنا. اچھا جناب ویسے ایک ایران مجھے بھی یاد آ گیا، خان صاحب نے کہا تھا دعائے مودی جیت جائے، اور ان سب وہی چکر نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. نہیں یہ نہیں کہا تھا دعا، انہوں نے کہا تھا اس کے جیتنے سے امید ہے. اس کو غلط معنی پہنا، امید ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. وہ موٹیویٹ خان صاحب الفاظ کے انتخاب میں بعض اوقات بہتیاتی برتتے. مراد یہ نہیں تھی کہ وہ جیتے ضرور، یہ خواہش نہیں تھی ان کی. یہ تو اپوزیشن نے تاثر پیدا کر دیا نا. تو اس لیے کہ افغانستان کے معاملے میں وہ ممکن ہے ڈیلے کرے، ممکن ہے وہ طالبان کو
وہ اتنے مطلب ویٹیج نہ دے، یہ زیادہ پریکٹیکل ہے ٹرمپ جو ہے۔ وہ ڈیموکریٹس جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق، عورتوں کی تعلیم، یہ وہ طالبان سے کا کردار محدود کرنا چاہیں گے، اسے مسائل پیدا ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام وہاں کے لوگ طے کرتے ہیں، اور قدیم قبائلی معاشرے ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں جدید بنتے ہیں۔ اپنا سر سید احمد خان سے زیادہ کون تعلیم کا حامی تھا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے نا، حالات ہوتے ہیں، غلط تصورات جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث صاف ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم وہ سب سے بڑی معلم تو سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں، ویسے اور بھی تھی خواتین، اور عظیم اولیاء میں شامل ہیں۔ بصری کیا نام ہے ان کا، رابعہ بصری ہیں جی، وہ ٹھیک ہے کہ ان کا چرچا اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اسے سے چین کے معاملے پالیسی بھی رہے گی کنٹینمنٹ کی، اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہو کنٹینمنٹ کی پالیسی رہے گی۔ بہت دشمنی پکی ہو چکی۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو رائبلری ہے قرآن پہ اگر آپ غور کریں نا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ میں بڑی جنرلوں سے وہ پوچھتا تھا، سوالات پوچھتا تھا، بحث کا تو لفظ صحیح نہیں ہوا چونکہ میری معلومات بہت محدود تھیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے آج سے 20-25 سال پہلے کہ چین اپنی حدود سے باہر نہ نکلے، یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے تھے ان کی تاریخ یہی ہے۔ میں نے کہا وہ کبھی طاقتور اتنے تھے ہی نہیں، ان پہ تو چڑھائی ہمیشہ کی، منگولوں نے، تیمور نے، فلاں نے، جاپانیوں نے، فلاں نے۔ وہ تو طاقتور تو اب ہوئے ہیں، ان کے پاس بہترین فوج ہے، بہترین اسلحہ ہے۔ جاپان بھی ایک دن اپنا فوج بنائے گا، اور جاپان تو دیکھتے ہی دیکھتے بنا لے گا اسلحہ۔ ان کے لیے میزائل بنانا کیا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گزارش یہ ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی جاری رہے گی۔ اچھا، اس کے حق میں اس کے امریکیوں کے نقطہ نظر سے ایک چیز اس نے صحیح کی ہے، امریکی عوام کے نقطہ نظر سے، یا ایک گروپ کے ٹرمپ نے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ اپنے کریڈٹ پہ یقینی وہ داماد اعلیٰ جو ہیں کشنر صاحب، ایک کیا عجوبہ چیز ہے۔ اب یہ ماننا چاہتا ہے نا، سعودی عرب ماننا چاہتا ہے، مگر پرنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا نتیجہ بہت تباہ کن ہوگا، سروے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ جو بائیڈن جو ہے نا سیریس ہیں، کرزمیٹک نہیں ہے، سیریس ہیں۔ عمر کا مسئلہ نہیں ہے امریکیوں کے لیے، کوئی خاص ریگن 79 کی ایج میں صدر بنے تھے۔ انرجی ایشوز بھی ہیں نا ہارون صاحب، بائیڈن کے بارے میں کہتے ہیں انرجی ایشوز ہیں اس کے، ٹرمپ حالانکہ عمر میں کچھ، صدر کو صرف فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب فرمانے لگا کہ یہ تو آپ مانیں گے کہ علامہ اقبال بہت سست تھے، تو میں نے کہا کہ ہاں مان لیا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا، میں نے کہا یہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جاوید نامہ، یہ تمہارے ابا نے لکھی ہیں، یہ میرے والد صاحب نے لکھی ہیں۔ گریٹ، ان کا کام سوچنا ہوتا ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمن کی میز پر کبھی کوئی فائل اور کبھی کوئی کاغذ نہیں دیکھا گیا۔ وہ میٹنگ کرتے تھے، میز صاف رکھتے تھے، فیصلے صادر کرتے تھے، سوچتے تھے۔ فائل اگر پڑھنی ضروری ہے تو ساتھ لے جاتے تھے، گھر جا کے پڑھتے تھے، اور سپر اسٹریٹجسٹ انہیں کہا جاتا تھا۔ اور کرینہ کتنا کرینہ تھا کہ جمعہ پڑھ کے اسی مسجد میں جو ایوان صدر کے اندر تھی، باہر نکل کے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے فیصلے صادر کرتے تھے وہ اور ضیاء الحق، تاکہ وہ ریکارڈ نہ ہو سکے۔ اور ضیاء الحق کے گھر کے اور جنرل اختر کے گھر کے درمیان ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ کبھی دستک بھی دی جاتی تھی، اور ادھر سے دروازہ کھلتا تھا۔ فون بھی کرتے ہوں گے، اوپر سے جانے کے بجائے وہ تو بھائی سڑک پہ جانا ہے، دروازہ نوک کر دیا، دستک کر دی۔ وہ کہتے تھے جو کوئی دشمن کل کرنا چاہتا ہے اس کی ابھی سے پیش بندی کی جائے۔ ٹھیک ہے، کیا جنگ لڑی ہے صاحب، کیا جنگ لڑی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں تو پراپیگنڈے کے بہت سے ہر چیز دب گئی کہ یہ ٹیررسٹ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے مجاہدین پیدا کیے، انہوں نے ٹیررسٹ پیدا نہیں کیے تھے، وہ مار ڈالے گئے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے، اور نقصان بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ 12 ریاستوں کو آزادی ملی، کتنی اس میں مسلمان ریاستیں ہیں،
صدیوں کے بعد اتنا بڑا تاریخی کردار ہے. ایک چیز سلیقہ مندی ہوتی ہے, سوچنا ہوتا ہے. قائد اعظم میں کون سی فزیکل انرجی تھی؟ میں جو بائیڈن کا ان سے موازنہ نہیں کر رہا بالکل, میں جو بائیڈن کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات رکھتا ہی نہیں ہوں. قائد اعظم میں فزیکل انرجی کہاں تھی؟ فیصلہ کی مگر جذباتی توازن, مگر فہم و فراست, مگر اللہ پہ توکل, مگر صداقت شعری, مگر اتنے فوکسڈ. فزیکل انرجی اہم ہے, غیر اہم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دو آدمیوں میں انتخاب کرنا ہے تو بحثیت مجموعی دیکھیں گے نا قوم کو کیا سوٹ کرتا ہے. کیا سوٹ کرتا ہے؟ امریکی قوم کو سوٹ کرتا ہے جو بائیڈن, اگرچہ بعض لحاظ سے ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے بعض ممالک کے لیے بہتر ہے. لیکن یورپ نے اور امریکہ نے مل کے معاہدہ کیا ان کے ایٹمی پروگرام کی, ایران کی نگرانی کا, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا, اس پہ عمل ہو رہا تھا, اس نے یک طرفہ طور پہ توڑ دیا. وینزویلا کا محاصرہ کیا, ایران کا محاصرہ کیا, پھر کہا میں افغانستان میں 10 لاکھ آدمی مار ڈالوں تو امن ہو جائے گا. امن ہو جائے گا 10 لاکھ آدمی مارنے سے. وہ عمران خان صاحب کبھی مذاق میں کہتے تھے, پشتون تو بڑی ایک قابل قدر قوم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے آدمی پیدا کیے, ایک انسان ایک پٹھان. وہ سرنڈر تو نہیں کرتے نا. ہر قوم میں خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں, وہ سرنڈر تو نہیں کرتے. اور وہ بہت سخت جان ہیں, اور وہ مذہبی ہیں, اور وہ غیر ملکیوں کو گوارا نہیں کرتے, اور وہ شکی ہیں, اور وہ بہت ٹف ہیں.